میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بہت بڑے عظیم سفر ہیں. ایک معراج کی رات کا سفر، دوسرا ہجرت کی رات کا سفر. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عرشوں پہ بلا کے اپنا دیدار کرایا ہے. کسی نبی کو دیدار نہیں کرایا. حضرت آدم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ لا الہ الا اللہ آدم صفیہ اللہ. حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ. لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، حضرت آدم سے پوچھا گیا، آپ کہتی ہیں کہ اللہ ایک ہے، کلا ہے، آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں میں نے غیب سے آواز سنی اللہ کلا ہے. جناب موسیٰ کہتی ہیں میں طور پہ چلا گیا تو میں نے آواز سنا کہ اللہ کلا ہے. حضرت یوسف فرماتی ہیں میں 7 بند کمروں کے اندر موجود تھا، پھنسا ہوا تھا. میں نے کہا معاذ اللہ، بچا میرا کلا اللہ. اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا آقا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی پیغمبر آئے ہیں سب نے کہا اللہ کلا ہے، اور آپ بھی کہتی ہیں کہ اللہ کلا ہے. تو میرے آقا فرماتی ہیں کسی نبی نے سنا ہے، کسی کو جبرائیل نے بتایا ہے، میں خود آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں اللہ کلا ہے. معراج والی رات کا سفر، ہجرت والی رات کا بھی سفر، دو بہت بڑے عظیم سفر ہیں. معراج کا ساتھی بھی جنت سے آیا، ہجرت کا ساتھی بھی جنتی ہے. معراج کا ساتھی براق لے کے محبوب کے دروازے پہ آیا ہے، ہجرت والی رات کی سواری پہ حضور خود دروازے پہ چلے گئے. سبحان اللہ. حضرت جبریل آ جاتی ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر. آقا دروازہ بند ہے، اندر محبوب سو رہے ہیں، کنڈی کھٹکاؤں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، میرے محبوب کے آرام میں خلل پیدا نہ ہو. اللہ یا محمد کہہ کر پکاروں؟ اللہ فرماتی ہیں جبرائیل میں نے رب ہو کہ یا محمد نہیں کہا، تجھے کیسے کہنے دوں گا؟ اللہ کیسے کروں، تیرا محبوب اندر سو رہا ہے. حضرت جبریل کو اللہ نے کہا چھت پھاڑ کے اندر داخل ہو جا. حضرت جبرائیل نے چھت پھاڑا، کمرے میں داخل ہوئے اور فرماتی ہے کہ محبوب سو رہے ہیں. اللہ یہ کمبل لے کے سویا ہوا ہے، چادر لے کے سویا ہوا ہے. تو اللہ فرماتی ہے جس کمبل چادر میں محبوب سوئے ہوئے ہیں پہلے اس کو مان. یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. تو جبریل السلام فرماتی ہیں محبوب سو رہے ہیں. تو اللہ فرماتی ہے جبریل تیرے ہونٹ بنائے میں نے نور کے، تو پاؤں چوم میرے حضور کے. سبحان. حضرت جبرائیل نے محبوب کے پاؤں چومے ہیں محبوب جاگ پہ. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتی ہیں جبریل پاؤں تلیوں کو چوما ہے، مزہ بھی آیا ہے کہ کوئی نہ؟ تو حضرت جبرائیل کہتی ہیں نہ جنت میں دیکھا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو آج میں نے محمد کے تلیوں میں دیکھا. حضرت جبرائیل کہتی ہے اللہ پہلے تو نے مجھے بھیجا کوئی آیت دے کر، کوئی صورت دے کر،
کوئی رکوع دے کر، لیکن آج دیا کچھ نہیں ہے، آرڈر دے دیا ہے کہ میرے محبوب کو لے آ، تو اللہ فرماتی ہیں جبریل پہلے قرآن کی صورت لے کے جاتا تھا، آج محمد جوان کی صورت لے کے آ۔ حضرت جبریل معراج والی رات سواری لے کے آئے ہیں، براق لے کے آئے ہیں، محبوب اس پہ بیٹھ جاتے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام چل پڑے، پہلا آسمان نیچے، دوسرا آسمان نیچے، تیسرا آسمان نیچے، چوتھا آسمان نیچے، پانچواں آسمان نیچے، چھٹا ساتواں آسمان بھی نیچے، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا بھی نیچے۔ حضرت جبرائیل ٹھہر جاتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں جبرائیل آگے میرے ساتھ چل، تو حضرت جبرائیل کہتی ہیں یا رسول اللہ میں ایک قدم آگے بڑھا تو میرے یہ 600 پر جل جائیں گے، تو میں ذوق میں کہتا ہوں کہ آقا فرماتی ہیں جبرائیل ایسا کرنا تھا مجھے بتا دیتا، میں صدیق کو ساتھ لے کے آ۔ یہ وہ محبوب علیہ السلام ہیں، اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، تحفہ لے کے گئے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ قولی عبادت تیرے لیے، میری مالی عبادت بھی تیرے لیے، میری مدنی عبادت بھی تیرے لیے۔ میرے محبوب علیہ السلام جب اللہ کے نزدیک جا کے پہنچے تو اللہ نے 70,000 پردے بھی ہٹا دی، بالکل نزدیک سے جا کے دیکھا، اور میرے آقا صحابہ سے فرماتے ہیں میرے صحابہ میں نے آقا اللہ کو ایسا دیکھا ہے جیسے درمیان میں ایک انگلی کا فرق ہو۔ یہ وہ محبوب ہے جس کی زلفیں اعلیٰ، شان اعلیٰ، بیان اعلیٰ، عنوان اعلیٰ، سیرت اعلیٰ، سینہ اعلیٰ، پسینہ اعلیٰ، خلوت اعلیٰ، جلوت اعلیٰ، اٹھنا اعلیٰ، بیٹھنا اعلیٰ، سونا اعلیٰ، سننا اعلیٰ، آنا اعلیٰ، جانا اعلیٰ، باہر نکلنا اعلیٰ، اندر داخل ہونا یہ اعلیٰ، مکے میں جانا اعلیٰ، مدینے میں آنا یہ اعلیٰ، بدر میں جانا، خندق میں جانا، حدیبیہ میں جانا، صلح حدیبیہ میں جانا، ابو ایوب انصاری کے گھر میں جانا، صدیق کے دروازے پہ جانا۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام نے دستک دی، حضرت صدیق نے فوراً دروازہ کھول دی۔ سبحان اللہ۔ تو آقا فرماتی ہے صدیق تو انتظار میں تھا؟ تو میرے آقا فرماتی ہیں کہ صدیق فرماتی ہے میرے آقا آپ نے مجھے کہا تھا صدیق ایک ایسی رات آئے گی جب مجھے ہجرت کا حکم ہوگا تو میں تجھے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں آقا جب سے آپ نے حکم فرمایا ہے صدیق اس دن سے دروازے پہ بیٹھا ہوں۔ صدیق کہتے ہیں جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو گھبرائے نہ پچھتائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو ٹاٹ اوڑھ کر آئے اسے صدیق کہتے ہیں، انعام کیسے اندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں، نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا چل پے حضرت صدیق اکبر نے محبوب علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھا لیا تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ میرے پاس دو قیمتی چیزیں ہیں، ایک میرا دل ہے ایک میرا دماغ ہے، میں نے سب کچھ تن من دھن تیرے نبی بے قربان کر دیا، لیکن دو بڑی قیمتی چیزیں ہیں، ایک دل ہے ایک دماغ ہے۔ تیرے محبوب کو میں نے کندھوں پہ اٹھایا، تیرے محبوب کے قدم میرے سینے پہ لگ رہے ہیں، تیرے محبوب کے ہاتھ میرے سر پہ رکھے ہوئے ہیں۔ محبوب علیہ السلام چل پڑتے ہیں، کسی پوچھا صدیق کدو دیاری ہے، سرکار سے الفت ہے، کندھوں پہ بٹھائے ہیں سب بار نبوت کے، ہنس ہنس کے اٹھائے ہیں، صدیق کدو دیاری ہے بچپن کا یارانہ،
चल पड़े। हजरत जिब्राइल कहती हैं मेरे आका मेरा सफर यहाँ तक था, मेरा सफर यहाँ तक है, आगे जाऊंगा मेरे पर जल जाएंगे। तो मेरे आका फरमाते हैं सिद्दीक देख लो, उसने मुझे उठाया, ये भी सवारी जनती है, सिद्दीक भी जनती है। फर्क सिर्फ इतना है, मिराज वाली रात का साथी उधर आसमान पे ठहर गया, सिदरा में ठहर गया, हिजरत वाली रात की सवारी रोजे में महबूब के साथ। इतना मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने शान दी है, मकाम दिया है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यार भी चुन के दिए, बनात भी चुन के दिए, अज़वाज भी चुन के दिए। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं महफिल में, एक शहजादा आ जाता है, कहती है या रसूलल्लाह मैं आपके लिए तोहफे लेके आया। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने कहा तोहफे कहाँ पे हैं? शहजादा कहने लगा 1-1.5 किलोमीटर के फासले पे है। अब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की निगाह नबूवत वाली निगाह थी। मेरे महबूब देखते के निगाह नबूवत जाके हजरत अमीर मुआविया पे ठहर। सुभान अल्लाह। हजरत अमीर मुआविया को कहा शहजादे के साथ चला जा, तोहफे सामान लेकर आ। महबूब का हुक्म था। हजरत अमीर मुआविया उठते हैं, हजरत अमीर मुआविया के जूते रखे हुए थे इस तरफ, शहजादा निकला इस तरफ। हजरत अमीर मुआविया सोच में पड़ गए कि जूते उठाने के लिए जाऊं तो महबूब के हुक्म में ताखीर पैदा होता है और नंगे पांव चलने की आदत नहीं है। सहाबा वाले नंगे पांव चलते नहीं है। हजरत अमीर मुआविया चल पे बाहर निकले, शहजादा घोड़े के ऊपर सवार हो चुका था। शहजादा था, घोड़े के ऊपर सवार था। तो हजरत अमीर मुआविया कहते शहजादे मुझे पीछे बिठा, तेरे साथ चलता हूं। तो शहजादा कहने लगा कि अमीर मुआविया तू मोहम्मद का नौकर है, तू मोहम्मद का निकम्मी है, तुझे मैं नहीं उठाऊंगा, पैदल चल। हजरत अमीर मुआविया चल के सामान लेकर वापस पहुंचे तो मेरे महबूब ने पांव की तलियों को देखा। हजरत अमीर मुआविया के पांव से खून जारी थे। तो मेरे आका फरमाते हैं मुआविया घबराना नहीं, एक दिन आएगा। वक्त चलता गया, हजरत अमीर मुआविया ने जंग फतह किया। उसी जंग में ये शहजादा कैदी हो के हजरत अमीर मुआविया के दरबार में आ जाता। और हजरत मुआविया उसको देखती हैं, पहचान जाती हैं, तो अपने साथियों को हुक्म करती हैं इस शहजादे को अलग कमरे में बिठा दो, इसकी खिदमत करो, इसकी रस्सी खोल दो। जब हजरत अमीर मुआविया उस शहजादे के पास जाती हैं तो शहजादे की चीख निकलती है, अमीरुल मोमिनीन बादशाह सलामत। तो हजरत अमीर मुआविया के आंखों से आंसू जारी है। कहा भी मैं अमीर नहीं हूं, मैं शहजादा नहीं हूं, मैं बादशाह नहीं हूं, मैं वही मोहम्मद का निकम्मी नौकर हूं। जब मोहम्मद का नौकर क्या है? हजरत अमीर मुआविया का सहाबी होना ये पहला स्टार था, कातिब वही होना ये दूसरा स्टार था। लोग कहते हैं अमीर मुआविया ने क्या किया? अब तारीख पढ़े, कातिब वही, पूरा कुरान हजरत अमीर मुआविया ने लिखा। महबूब का चादर, महबूब के बाल मुबारक का कफन लेके जो सोया हुआ है उसे अमीर मुआविया कहते हैं। सुभान अल्लाह। सिपा सलार है उसे अमीर मुआविया कहते हैं। सुभान अल्लाह। अली का प्यारा वीर है उसे अमीर मुआविया कहते हैं। सुभान अल्लाह। हसन हुसैन का इमाम है उसे अमीर मुआविया कहते हैं। सुभान अल्लाह। हजरत हसन हुसैन शाम में दाखिल हुए, शाम में दाखिल होते ही नजर पड़ी हजरत अमीर मुआविया और भाई अपने हुसैन को कहने लगा हसन, कहा भाई जो हजरत अमीर मुआविया है ना ये हमारा इमाम है। कैसा इमाम खुश नसीब है, मुकद्दर वाला है।
حسن حسین جیسا جس کا مقتدی ہو. سبحان اللہ. ایسے مقام نہیں پایا صحابہ نے, تن من دھن سب کچھ قربان کیا, تبھی جا کے اللہ نے مقام دیا ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم امتی ہیں, آخری امتی ہیں, لیکن شان اعلیٰ ہے, سب سے اعلیٰ, فرشتوں سے بھی اعلیٰ اللہ نے ہمیں بنایا ہے. اگر میدان حشر کا دن ہوگا نا, لوگ جنت میں داخل ہوں گے, تو ایک شخص آئے گا, فرشتے اس سے پوچھے کہ یہاں بھی کون ہو, تو شخص کہے گا میں جنتی. تو پوچھا جائے گا تم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے, تو وہ شخص کہے گا میں نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے. پھر دوسرا شخص ایسے آ جائے گا, ابھی تم کون ہو, کہا میں بھی جنتی ہوں. تم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے, میں نے ابراہیم کا کلمہ پڑھا ہے. آتے جائیں گے آتے جائیں گے, آخر میں ایک بندہ اور آ جائے گا, ہاں بھی تم کون ہو, کہا بھی میں بھی جنتی ہوں. کہا تو نے کس کا کلمہ پڑھا ہے, کہ میں نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرشتے کہیں کہ جنت میں داخل ہو جا. سبحان اللہ. جب پہلے جنتی کھڑے ہوں گے وہ بڑا پریشان ہو جاتی ہیں, وہ سوال کریں گے فرشتوں سے کہ ہم بھی جنتی ہیں, یہ بھی جنتی ہے, ہم کھڑے ہیں, یہ پہلے جنت میں داخل ہو گیا. فرشتے کہیں گے میری بات سنو, جنتی ہونا اور بات ہے, محمدی ہونا یہ اور بات ہے. سبحان اللہ. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جڑیں گی, ہم اٹھاتے جائیں گے. سبحان